کبھی کبھار ہم کسی ایک انسان کے ساتھ اتنا ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ ہماری زندگی کا مرکز بن جاتا ہے. ہمارا جرنا مرنا اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہماری خوشی، ہماری نیند، ہمارا سکون اس بندے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ بندہ ہمیں چھوڑ جاتا ہے، ہمیں اٹینشن نہیں دیتا، تو ہم اندر سے خالی ہو جاتے ہیں، ہم ڈرین ہو جاتے ہیں، ایک درد کسی کیفیت ہو جاتی ہے. اس چیز کو ان ہیلدی ایموشنل اٹیچمنٹ کہتے ہیں. اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. اور میں کچھ سٹیپس آپ کو بتاؤں گا جن کو فالو کر کے آپ اس ان ہیلدی ایموشنل اٹیچمنٹ سے نجات پا سکتے ہیں. سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے سیلف ایکسیپٹنس. یہ ہیلنگ کی طرف وہ پہلا دروازہ ہے جو آپ کو کھولنا پڑے گا. آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، آپ کو ڈینائل سے باہر نکلنا پڑے گا کہ ایک بندہ آپ کی ساری خوشی صرف ایک بندے پہ ڈیپینڈ نہیں ہو سکتی. ضروری نہیں ہے کہ آپ جس بندے کے ساتھ اٹیچ ہیں، آپ جس بندے کو چاہتے ہیں، آپ جس چیز کو چاہتے ہیں وہ آپ کی تقدیر میں بھی لکھی ہو، وہ آپ کی قسمت میں بھی لکھی ہو. آپ کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ ساری خوشیاں آپ کو نہیں مل سکتی، ساری خوشیاں آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی. تو سب سے پہلے آپ نے ڈینائل سے باہر نکلنا ہے اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ جس بندے کے لیے، جس بندے کے ساتھ مجھے ان ہیلدی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گیا اور میری ساری خوشی صرف ایک بندے پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، تو اس کے لیے میں آگے مزید روتا جاؤں یا روتی جاؤں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ چیز سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنی ہے، ڈینائل سے باہر نکلنا ہے، اوائڈنس سے باہر نکلنا ہے. اور دوسرا سٹیپ ہے آپ نے ڈسٹینس کرنا ہے اپنے آپ کو اس کی ساری چیزوں سے. اگر آپ موو آن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس بندے کے سوشل میڈیا کو سٹاک نہیں کرنا، آپ نے اس کے سارے اسکرین شاٹس کو ڈیلیٹ کرنا ہے، اس کی ساری یادوں کو اپنے آپ سے آپ نے دور کر دینا ہے. فزیکلی اور ایموشنلی آپ نے اس بندے سے ڈسٹینس بنا لینا ہے. یہ ایک کوٹ بھی ہے کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. آپ نے اس کو اپنے دماغ کی سائٹ سے باہر نکال دینا ہے تاکہ آپ موو آن کر سکیں. اگر آپ بار بار اس کے سوشل میڈیا کو سٹاک کرتے رہیں گے، بار بار اس کی چیٹ کے اسکرین شاٹس کو دیکھتے رہیں گے، بار بار اس کی یادوں کو اپنے دماغ میں آپ لاتے رہیں گے، تو پھر آپ کے لیے خود کے لیے مسئلہ ہوگا. اس لیے جو دوسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس بندے کو فزیکلی اور ایموشنلی اپنے آپ سے ڈسٹنٹ کر دینا ہے، دور کر دینا ہے. اور تیسرا سٹیپ ہے اپنے آپ پر آپ نے فوکس کرنا ہے، سیلف فوکس. اپنی سیلف ڈسکوری کرنی ہے کہ میں کیا چیز ہوں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میرے گولز کیا ہیں، میرے آبجیکٹیوز کیا ہیں، میرے ڈریمز کیا ہیں. اٹیچمنٹ میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ دوسرے بندے پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ دوسرے بندے کے ساتھ اتنا جڑ جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو اس کے اندر فنا کر دیتا ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی ڈسکوری کرنی ہے کہ وائی میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا کیا مقصد ہے. اس حوالے سے لوگو تھیراپی کی ایک ٹیکنیک میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو کہتے ہیں ڈی ریفلیکشن. ڈی ریفلیکشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا فوکس کسی بھی مسئلے سے، کسی بھی چیز سے شفٹ کر کے اپنے کسی گول کی طرف لے جاتے ہیں، اپنے کسی آبجیکٹیو کی طرف لے جاتے ہیں، اپنے کسی ڈریم کی طرف لے جاتے ہیں. جب آپ کا سارا فوکس اپنے ڈریم اور اپنے گول پر ہوتا ہے تو پھر یہ دنیا کی ادھر ادھر کی چیزیں، جو چھوٹی موٹی پریشانیاں، یہ پھر آپ کو تنگ نہیں کر پاتی. اور جو لاسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی سیلف ویلیو، اپنے سیلف کانفیڈنس کو بحال کرنا ہے. آپ کی سیلف ویلیو، آپ کی رسپیکٹ صرف ایک بندے کی محتاج نہیں ہو سکتی. آپ اشرف المخلوقات میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پری فرنٹل کورٹیکس دیا ہے، آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو ریشنل تھنکنگ کی صلاحیت دی ہے. آپ کی ساری زندگی صرف ایک بندے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی. آپ کیوں صرف اپنے آپ کو ایک بندے تک محدود کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس پوٹینشیل ہے دنیا کو جیتنے کا، اور آپ نے صرف اپنے آپ کو ایک بندے تک محدود کر دیا، اپنی ذات کو صرف ایک بندے میں فنا کر دیا ہے. اس لیے اپنی سیلف ویلیو کو، اپنے سیلف کانفیڈنس کو، اپنی سیلف کو ڈسکور کریں اور اس کو بحال کریں. اور لاسٹ پہ میری آپ کے لیے ایک ٹپ ہوگی کہ یہ جو ہیلنگ ہوتی ہے ان ہیلدی ایموشنل اٹیچمنٹ سے، ایک عرصے سے آپ کی ایک بندے کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اور اب آپ اس سے ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، تو ایک رات میں یا ایک دن میں آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہیلنگ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس لیے وقت کو اپنا کام کرنے دیں. اور آپ کو جو میں نے ٹپس بتائی ہیں، جو سٹیپس بتائیں، آپ اس پر فوکس کریں، اپنی سیلف کو بحال کریں، اپنے گولز کو دیکھیں، ایکسیپٹ کریں جو کچھ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. جو شخص آپ سے دور ہو گیا ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے گولز پر کام کریں اور وقت کو اپنا کام کرنے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.